ایک آدمی نے عمرہ کیا، عمرے کے طواف میں کندھا نہیں نکالا، اس پہ کوئی دم نہیں، بہرحال سنت کے ثواب سے تو معلوم ہو گیا، لیکن دم یا جرمانہ کوئی نہیں۔ ایک شخص کے عمرے کے طواف میں ایک شوط باقی رہ گیا، بہرحال اس کا عمرہ تو ہو گیا، کیونکہ اگر اکثر اشواط ہو جائیں تو طواف ہو جاتا ہے۔ اس کے تو 6 ہو گئے نا، صرف ایک بچ گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر وہ مکے میں موجود ہے تو ایک دفعہ پھر طواف دہرا دے تاکہ بلا وجہ شبہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جن کی اولادیں نہیں ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو صالح بنائے، اور اپنے والدین کے لیے قرۃ عین بنائے، چونکہ اولاد اور مال بڑا فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ ایک عورت طواف کر رہی تھی، دوسرے چکر میں حیض آ گیا، میں واپس ہوٹل چلی گئی۔ اب ہم نے واپس چلے جانا ہے تو آپ کا تو طواف نفلی تھا، طواف کر رہی تھی، مکمل نہیں ہو سکا۔ اگر آپ رہیں تو مکمل کر لیں اور نہ رہیں تو چلی جائیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ یہ سارا درس سننے کے بعد ابھی آپ کو اور کیا نصیحت کریں؟ یہ نصیحت نہیں تو کیا ہے جو کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے دوسرا عمرہ کرنا ہو تو کیا احرام کو دھونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، کیوں کوئی پلید تھوڑا ہو گیا احرام۔ ہوٹل میں نے شاور سے غسل کیا، وضو نہیں، اگر پہلے وضو کیا تھا، ہاتھ دھوئے، ناک میں پانی دیا، کلی کی، پھر غسل کیا تو پھر تو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر پہلے وضو کی نیت ہی نہیں تھی اور وضو کے افعال بھی نہیں کیے تو پھر نہیں ہوا، نماز دوبارہ پڑھو۔ اگر احرام کی حالت میں فارغ ہونے کے بعد بال منڈوانے کے لیے صابن استعمال کیا کہ نرم ہو جائیں، رستہ آسانی سے پھر جائے، بھائی اگر وہ صابن سادہ ہے، خوشبو نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر خوشبو والے صابن سے سارے سر پہ خوشبو لگائی ہے شیمپو سے پھر تو دم پڑ جاتی ہے۔ یہ آپ نے کتنے دفعہ پوچھنا ہے کہ پہلی 2 رکعت میں نے بتایا ہے نا کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے، آخری میں صرف فاتحہ پڑھیں گے اور سورت نہیں پڑھیں گے، اور اگر امام کے پیچھے ہوں گے تو امام پڑھے گا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ 20 دفعہ بتایا پھر آ جاتا ہے سوال۔ میقات میں احرام باندھا، نفل پڑھنا بھول گیا، وقت بھی مقروع نہیں تھا، کوئی حرج نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے 2 رکعت پڑھنا، وہ تو ایک افضل ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی نہ پڑھے، بغیر نماز پڑھے نیت کر لے لبیک بعمرۃ لبیک، کوئی حرج نہیں، ضروری نہیں بس میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لو، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ طواف عمرے کے بعد نفل نہیں پڑھے، آب زمزم کے بعد استلام نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال تم نے غلطی کی ہے، نفل تو اب پڑھ لو، باقی استلام نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ جب آپ صفا مروہ کے لیے جائیں تو حجر اسود کے سامنے استلام کر کے پھر جائیں صفا مروہ دوڑنے کے لیے۔ مجھ سے بد نظری بہت ہوتی ہے، یہ جو خوف ہے نا یہ ایمان کی علامت ہے کہ تمہیں خوف تو ہے نا کہ بد نظری ہو رہی ہے۔ علاج یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کریں، اور اگر ہر نماز کے بعد
کم از کم 7 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو اللہ بدنظری سے محفوظ کرتے ہیں۔ ایک آدمی مرغی بیچتا ہے، مرغی ذبح کر کے ڈبے میں ڈالتا ہے، جس ڈبے میں ڈالتا ہے رات کو اس کو کتے چاٹ جاتے ہیں، تو اس سے مرغی نہیں لینی چاہیے جب تک کہ ڈبہ صاف نہ کرے، حرام میں نہ ڈالے مرغی کو۔ بہرحال بعض علماء فرماتے ہیں کہ قبر سے مراد یہ دنیاوی قبر نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عالم برزخ ہے، اور راحت و آرام کا تعلق بھی برزخی عالم سے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا ایک قول ہے، ایک رائے ہے، لیکن حضور پاک نے قبروں پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ انہما یعذبان، ان قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے، تو انہوں نے انہی قبر کو کہا جو زمین پر تھی۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑی، بال نہیں کاٹے، تیسرے دن یاد آیا تو بال کاٹے۔ اگر ان 3 دنوں میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خوشبو والا صابن استعمال نہیں کیا، کوئی پرفیوم، کوئی میک اپ شنگار نہیں کیا، تو کوئی حرج نہیں، ورنہ دم ہے۔ چونکہ جب تک بال نہ کاٹے وہ احرام میں ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ ختم کرنے کے بعد استرے کے بجائے زیرو مشین پھروا دی، ٹھیک ہے، زیرو مشین بھی استرے کے قائم مقام ہی ہوتی ہے تقریباً۔ اگر ایک عورت نے نیت کر لی عمرے کی لیکن حیض آ گیا تو اب عمرہ نہیں کر سکتی جب تک پاک نہ ہو، اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے۔ غلام یزدانی صاحب کا انتقال اللہ مغفرت فرمائے، کہتے ہیں کہ اگر مرد نے 3 طلاق دی ہیں تو 3 ہو جاتی ہیں۔ بھائی جمہور کا مذہب یہی ہے، تمام چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے، 2 ہوتی ہے، لیکن بعض علماء اہل حدیث ایک وقت کی تلقین کو 1 کہتے ہیں۔ وہ جانے ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن جمہور امت کا مسئلہ یہی ہے کہ 3 طلاق 3 ہوتی ہے، اور ویسے بھی یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے، بچنا چاہیے۔ 3 طلاق دی ہے تو بالکل عورت قریب نہ جائے۔ حجر اسود کے وقت عورتوں کافی دھکم پہل ہوتی ہے، اگر جنگلہ لگا دیا جائے تو حکومت کو لکھ کے بھیج دیں تجویز۔ حضرت علی کی پیدائش مکے میں ہوئی تھی، ایک وضو کرنے سے میں تہجد، فجر، اشراق بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے طواف کریں، کر سکتے ہیں، عمرہ کریں، حج کریں۔ کیا بابا پتہ نہیں کہ بابا رتن پنجاب والے صحابی ہیں؟ بالکل نہیں۔ آج کسی نے ہمیں بتایا تھا، بہرحال ہم نے تو نہیں سنا کہ پنجاب میں کسی صحابی کی قبر ہو۔ آپ نے سنا ہے تو اللہ عالم۔ اگر 700 سال بھی عمر ہو تو حضور کی عمر تو 1400 سال گزر گئے ہیں، پھر بھی تو زیادہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ان کی عمر 700 سال، چلو 700 سال، حضور کی وفات کو تو 1400 سال ہو گئے، پھر بھی تو 700 سال کا فرق ہے۔ اور 700 سال تک تو کوئی 120 یا 130 سال میں تو صحابی بھی سارے فوت ہو گئے۔ اگر نماز جنازہ میں 1 سلام پھر آ جائے نماز ہو جاتی، لیکن افضل یہی ہے احناف کے نزدیک کہ 2 سلام پھر، چونکہ جتنا لفظ زیادہ ہوں گے ثواب اتنی زیادہ ہوگا۔ اب ایک آدمی نے کہا السلام علیکم، ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ثواب بڑھتا جائے گا۔
ورنہ تو السلام علیکم بھی کافی ہے، لیکن 2 دفعہ کہے گا تو ثواب زیادہ ہوگا۔ بہرحال آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے آگے 30 صفوں کی جگہ خالی، لیکن اگلی صفیں نظر آ رہی تھی تو نماز آپ کی ہو گئی، نظر نہیں آ رہی تھی تو پھر نماز نہیں ہوئی۔ ورنہ تو اب یہاں ہم جیسے کھڑے ہوتے تو امام کہاں، امام کی کتنا نیچے ہے، کتنا فاصلہ ہے، لیکن اگلی صفیں ہمیں وہ صف نظر آ رہی، ان کا اگلی نظر آ رہی ہے۔ صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے جاتے۔ ہم آئے تھے پاکستان سے ترکی، اور ترکی سے پھر ہم آئے جدہ، انہوں نے ہمیں احرام نہیں باندھے، بالکل غلط باندھے، ان کو کیا تکلیف ہے احرام نہ باندھنے؟ ترکی تو مسلمان ملک ہے، کافروں کا ملک تھوڑا ہے، ان میں تو تم سے زیادہ دین ہے، وہ تو بڑے پکے حنفی ہیں۔ اگر احرام کی حالت میں کوئی کیڑا مر جائے بالکل کوئی حرج نہیں۔ مرد اور عورت کے سجدے میں فرق ہے، عورت کو سجدہ زمین سے چمٹ کے کرنا چاہیے، دونوں ٹانگیں ایک طرف نکال کے، مرد ایسے کرے اونچا کر کے، عورت کے لیے جتنا سطر ہوگا، جتنا زمین کے قریب ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا، ورنہ تو اس طرح بھی جائز ہے جیسے مرد کرتے ہیں۔ اگر ہم رکوع میں مل گئے تو رکوع میں مل گئے تو آپ کی رکعت شمار ہوگی، من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ۔ کہتے ہیں لوگ انسانوں کو کھانا نہیں دیتے، کبوتروں کو زیادہ کھلاتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ علم نہیں تھا، بغیر وضو کے طواف کیا، استغفار بھی پڑھو اور وضو کر کے دوبارہ طواف بھی لوٹاؤ۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ٹھیک ہے، اموات غیر احیاء، تو اللہ پاک کافروں کو بھی مردہ کہتے ہیں، مسلمان کو زندہ کہتے ہیں۔ تم نے وہی قبر والا مردہ ڈھونڈ لیا ہے۔ افمن کان میتا فاحییناہ، پہلے وہ مردہ تھا، ہم نے اسلام نصیب کر کے زندہ کر دیا اس کو۔ آب زمزم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو مکے کے کافر زمزم نہیں پیتے تھے، کیا پیتے تھے؟ اگر وہ پی سکتے تھے تمہارے کافر بھی پی سکتے ہیں۔ اگر ہم احرام کی چادریں بعد میں اپنے لباس میں استعمال کریں، جو مرضی ہے تو تمہاری چادریں ہیں۔ وقفے کے بغیر اگر 2-3 طواف کٹھے کر دیں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھو۔ خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے ماں سوا حجر اسود کے، صائفہ مروہ پر نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ روحیں گھروں میں آتی ہیں، اللہ عالم، جب آئیں تو آپ ذرا پکڑ لیں ان کو، صرف کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ دیکھو نا، کوئی بندہ تمہارے گھر میں ہے تو پکڑ لیتے ہو کہ نہیں؟ دشمن ہو تو ڈنڈے مارتے ہو، دوست ہو تو کھانا کھلاتے ہو۔ اسی طرح جب روحیں آئیں نا ان کو بھی پکڑ لو۔ اللہ کے بندے، روح ایک لطیف چیز ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا کہ روح بولے روح من امر ربی، روح تو اللہ کے امر کا نام ہے۔ دعوت و تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو 49 کروڑ ثواب، ٹھیک کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں تبلیغ کرنا وہ سنت انبیاء ہے۔ اولاد کے لیے کوئی خاص وظیفہ، 3 سال ہو چکے ہیں شادی ہوئے، میرے بھائی پہلے تو میاں بیوی اپنا چیک اپ کراؤ کہ کسی میں نقص ہے تو اس کا علاج بھی کرو، پھر دعا کرو، قاعدہ یہ ہوتا ہے، تدبیر کرو اور توکل تقدیر پہ رکھو، لیکن تم علاج ہی نہ کرو تو صرف دعا سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ ہم باہر سفر میں تھے،
شیخ امام سبید رحمۃ اللہ علیہ جو امام حرم تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، تو ہم کٹھے تھے. ایک آدمی ہے اور بار بار تنگ کرے امام صاحب کو، دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے، دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا. وہ پھر جناب شروع ہو جائے. میں نے امام صاحب سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت پہلے اس سے پوچھو اس کی شادی ہوئی ہے؟ امام صاحب تو خیر چپ کر گئے. میں نے پوچھا بھی تمہاری شادی؟ کہتے شادی تو نہیں. میں نے کہا بچہ پھر تمہیں پیدا ہوگا بدبخت. پہلے شادی کرو پھر آگے دعا کرانا. اگر میت مسلمان ہے لیکن اس کے گناہ ہے، اللہ کی مرضی ہے معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے گناہوں کی سزا دے. دوسری مرتبہ احرام باندھنا ہو، مسجد عائشہ سے احرام باندھنا ہوگا، اپنے گھر سے نہیں باندھا جاتا. مسجد عائشہ یا جیرانہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم سے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سعید ہے، یہ شقی ہے، مومن نے کہا میرا بھائی اللہ زبردستی نہیں کرتے، اللہ جانتے ہیں کہ تم نے سعید ہونا ہے اس لیے لکھ دیتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ تم نے بدبخت ہو کے مرنا ہے اس لیے لکھ دیتے ہیں. یہ نہیں کہ لکھ کے تمہیں جبراً بدبخت بناتے ہیں. تو پھر سزا جزا تو نہ رہی، پھر تو جبر ہو گیا. پھر اللہ سب کو مسلمان نہ کر دیتے. اللہ کی طرف سے جبر تو ہے ہی نہیں. وہ تو ان کے علم کا کمال ہے کہ ابھی دنیا بھی پیدا نہیں ہوئی، پہلے سب چیز لکھ دی. ہم پاکستان سے عمرہ کرنے آئے تھے، ہوٹل میں تھے کہ بے دھیانی میں ناخن توڑ لیا، 2-4 ریال خیرات کر دو. عورت عمرے کے لیے آئی لیکن چہرے کا نقاب جو ہے وہ چڑھایا ہوا تھا، دم پڑ گئی. اس کو نقاب منع ہے، آگے کپڑا لٹکا لے، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں. ہمارے دیہات میں اب بھی عورتیں گھونگھٹ نکالتی ہیں. حالت احرام میں بندہ رات کو پہلے کپڑے پہن کے سو گیا، دم پڑ گیا، بالکل پڑ گیا. جناب ساری رات تم نے کپڑے پہن لیے. احرام کی حالت میں صابن سے ہاتھ دھوئے تو صرف 2-4 ریال صدقہ کر دو. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے بڑا علاج تو زمزم ہے، کیونکہ میرے مدنی کا فرمان ہے کہ زمزم جو ہے یہ طعام و طعم و شفاء و سقم، یہ کھانے کا کھانا بھی ہے اور بیماری کی شفا بھی ہے. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو اللہ پوری کر دیتا ہے، صرف بیماری نہیں. ایک آدمی کنویں پہ آیا، پہلے تو کنواں ہوتا تھا نا زمزم، ہر آدمی ڈول کھینچ کے بھی پی لیتا تھا یا ان سے ڈول میں اپنے ہاتھوں میں ڈلوا لیتا تھا. ایک آدمی نے آ کے پانی پیا، پانی پی کے فارغ ہوا اور کہا کہ یا اللہ، تیرے نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس غرض کے لیے پیو. میں اس لیے پی رہا ہوں کہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے مل جائیں اور مجھے حضور کی 100 حدیث سنائیں. تو جب سلام دعا ختم کی تو حضرت نے ہاتھ پکڑ فرمایا انا سفیان ابن عیینہ، میں سفیان ابن عیینہ ہوں، تمہاری دعا منظور ہوگی اور تمہیں حدیث سناؤں. تو جس غرض کے لیے پیے. ایک آدمی نے زمزم پیا، کتنی بڑی دعا کی، اللہ تمہیں بھی توفیق دے مجھے بھی. اس نے کہا کہ یا اللہ، اگر زمزم ہر غرض کے لیے ہے، مجھے قیامت والے دن کی پیاس سے بچا لے. ان کی نظر قیامت پر ہوتی ہے نا، ہماری نظر تو دولت پہ ہوتی ہے نا، پیسے پہ ہوتی ہے. یہ نیت کی بات ہے، یقین کی بات ہے. کتنے لوگ ہیں جو زمزم پیتے بھی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا. اصل بات تمہارا یقین ہو تو زمزم سے بڑا علاج کوئی نہیں دنیا میں.
اور دوسرا علاج یہ ہے کہ جس کو کینسر ہو صبح و شام ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پانی پہ دم کر کے پلایا کریں، چونکہ سورۃ فاتحہ بھی شفا ہے، اس کا نام بھی شافیہ ہے۔ اور اسی طرح بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں کہ سورۃ والنجم کی جو آخری آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ آیت 1000 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اس کو پلائیں، پھر 11 دن کے بعد پھر پڑھیں انشاءاللہ۔ بہرحال میں نے تو 1-2 دوستوں کو بتایا، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مجھے خود آ کے بتایا جی کہ اب اللہ کی رحمت سے مجھے کوئی کینسر نہیں، میرے سارے ٹیسٹ کلیئر ہو گئے۔ لیکن یقین کی بات ہے نا، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پیر وڈا کہ یقین وڈا۔ اگر ایک آدمی اس عمرے کے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر لے جائز ہے۔ لیٹرین میں جو ہاتھ دھونے کے لیے شیمپو لگی وہ نہیں استعمال، ان میں خوشبو ہوتی ہے، کیا ہے تو 1-2 ریال خیرات کر دو۔ احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے خلاف کو ہاتھ لگائیں، آئندہ نہ لگائیں، جرمانہ کوئی نہیں۔ حل کرتے ہوئے معمولی خوشبو والا صابن سر پہ لگ گیا، 1-2 ریال خیرات کر دو۔ مردہ شخص کے لیے خیرات کرو، صدقہ کرو، طواف کرو، عمرہ کرو، جو مرضی ہے کرو۔ میری ماں، ان کی عمر 60 سال ہے، ان کو خیال نہیں تھا، انہوں نے بال میں کنگھی کی تو بالوں میں کنگھی میں بال آ گئے۔ 60 سال میں عمرے پر تو لے آئے ہو تو باقی خیال کیوں نہیں تھا؟ 60 سال میں بھی اس کو کنگھی کرنے کا فکر ہے تو اب دم ادا کریں۔ اور ویسے آج کل 60 سال والی عورتیں تمہارے 20 سال کی چھوکریوں سے زیادہ مضبوط ہیں۔ انہوں نے خالص دودھ پیا ہوتا ہے، خالص گھی کھایا ہوتا ہے، یہ تو سب ڈالنے کی پیداوار ہے۔ ان کو تو 20 سال کے بعد بال سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے میری خود نانی صاحبہ جو تھی نا، ان کی عمر 110 سال تھی، اس وقت بھی وہ چھوٹی حمیر قرآن کی بغیر اینک کے پڑھتی تھی۔ یعنی ہم حیران ہوتے ہیں۔ اور ماں سوا ان کو نماز یا قرآن، کھانا بھی زبردستی دیتے تھے، مصلی پہ بیٹھے بیٹھے کھا لیتے تھے۔ یہ ان کی دعائیں ہیں کہ آج اللہ کے حرم میں ہم بیٹھے ہیں، ورنہ کہاں ہم اور کہاں یہ نکھاتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ میرا پاکستان سے تعلق ہے، میرا بیوی آیا ہے، اس کو حیض ہے، ماہواری یعنی حیض کی، لہذا کئی سالوں سے کبھی کبھی زخم سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی حیض نہیں ہے، زخم کا خون ہے، تو اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، غسل کر کے دھو لیں اور اس کی جو بینڈیج ہو وہ کر لیں اور نماز پڑھیں، روزہ عمرہ کریں، سب کچھ کریں۔ زندوں کے لیے دعا کریں۔ لیکس صابن جو ہے خوشبو والا ہے، اس سے دم پڑ جاتی ہے۔ طواف میں عورتیں مرد اکٹھے ہوتے ہیں، بہرحال اللہ کا خوف ہو تو اکٹھے ہونے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور خوف نہ ہو تو بندہ میل دور بھی دیکھ لیتا ہے۔ کعبہ شریف پہ نام نہ لکھا کریں۔ حیض کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ نفاس کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اللہ بلاتے ہیں، نبی نہیں بلاتے۔ نبی پاک کو کس نے بلایا تھا بکے؟ اگر ہمیں نبی بلاتے ہیں تو نبی کو کس نے بلایا تھا؟ یہ ایسے بس لوگوں نے گانے بنا رکھے ہیں، کچھ شعر اشعار بنا رکھے ہیں جن میں کفر ہو جاتا ہے۔ سرکار نہیں بلاتے، اللہ بلاتے ہیں۔ اللہ چاہے تو تم آ سکتے ہو ورنہ نہیں آ سکتے۔
اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء نافعا يا لطيف يا لطيف يا لطيف الطف بنا رزقك الخفي يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف يا لطيف يا لطيف الطف بنا في تيسير كل يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اولاد صالح عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما یا الہ العالمین مساجد مدارس اور دین والوں کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ یہود اور ہنود کی سازشوں سے بچا یا ارحم الراحمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ